بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ صدائے محراب کے ساتھ کیو ٹی وی سے ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی سے براہ راست آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد تقی جواد حاضر خدمت ہے۔ کلزم وحدت سے اعجاز کون کا پہلا گوہر آبدار اور جوہر تابدار وہ خاکی انسان ہے کہ جس کی تخلیق پر وہ خدا خود فخر فرماتا ہے، اور پھر رب ذوالجلال نے اسے اشرف المخلوقات کا تاج مرصع و مسجع عطا کیا، اور خلیفۃ اللہ فی الارض کی خلت فاخرہ عنایت فرما کر ملائے اعلیٰ کی نوری مخلوق کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ وہ انسان کہ جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی مصداق تھا، جب وہ مقام عبودیت سے نیچے آتا ہے تو پھر اسفل السافلین کی صف میں شامل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک وہ راستہ کہ جسے ہم انابت اللہ کہتے ہیں، وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو خدا کے ساتھ پھر سے متصل کر دیتا ہے۔ آج کی اس پرسعادت اور بابرکت محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں کہ جس کی سعادت حاصل کریں گے استاذ القراء قاری خوش الہان جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله
فاز فوزا عظيما. فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم کی مگر پیاس بجھ گئی صلو علی النبی صلو علی النبی کثیرا صلو علی النبی صلو علی النبی سبحان اللہ. حاضرین و ناظرین، ایک بزرگوار نے ایک بار فرمایا کہ ہر صبح اٹھ کر میں اس دن کو یقینی بنا لیتا ہوں کہ آج کا یہ دن میری موت کا دن قرار نہیں پا سکتا، اس وجہ سے کہ میں سرور کونین پہ سلام بھیجتا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ مجھے جواب آئے گا، اور جب سلام کا جواب سرور کونین دیں تو سلامتی کے علاوہ مقدر میں کچھ بھی نہیں بچتا. درود و سلام اس ذات بے مثال پر کہ جس پر سلام بھیج کر عبد شریک کار معبود ہو جاتا ہے. میں گزارش کروں گا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے خصوصی نسبت رکھنے والے اور ادارہ منہاج القرآن لاہور سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان نعت خوان جناب الحاج محمد افضل نوشاہی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اس پرسعادت محفل میں نعت رسول مقبول پیش کریں. سبھی احباب مل کر آقا الاسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے. اور آج ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی پاکستان میں آقا الاسلام کے ذکر کے حوالے سے آپ کے درمیان ہوں. یوں لگ رہا ہے
جیسے میں منہاج القرآن میں کھڑا ہوں، چونکہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی اور حضور قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی، جو بلا شبہ امت مسلمہ کی ایک روحانی اور فکری شخصیت ہیں، ان کا آپس میں تعلق اور تعلق محبت اور قربت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آقا الاسلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بلا شبہ، اور ان کی محبتیں آپس میں، ان کا تعلق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی محبت میں اور آپ کی شان کے دفاع میں ہم ایک جسم واحد کی طرح ایک ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا تعلق حضور کی اہل بیت کے ساتھ، حضور کی آل کے ساتھ بڑا محبت والا ہو اور قربت والا ہو۔ میں درود پاک سے آغاز کروں گا، تو مل کر آپ نے میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ میرے ساتھ ہمارے 2-3 بڑے پیارے نعت خوان ہیں، بھائی خضر صاحب اور ان کی ٹیم ہے، تو درود پاک پہ ذرا ایک ماحول بنائیں۔ میرے آقا کی سب سے بڑی نعت درود و سلام ہی ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ خمسة أطفي بها حر الوباء الهاتم، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الهاتم، المصطفى والمرتضى، المصطفى والمرتضى، المصطفى والمرتضى، وابناهما والفاطمة، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ مل کر کہنا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو نور تیرا سب گرانا نور کا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔
مصطفیٰ میرے مجتبی. مل کر آقا علیہ السلام کا نام نامی پکارنا ہے. اللہ کو یہی نام سب سے پیارا ہے. ہم پکاریں گے اللہ کو پیارے لگیں گے. میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مصطفیٰ میرے مجتبی. سہسین آیا نہ آئے گا سہسین آیا نہ آئے گا. انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں تو درود ان پہ پڑھا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اردو میں کلام ہے. حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا. 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 دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا. دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا. جیوں تو گنبدے خضرا کے سائے میں آقا. جیوں تو گنبدے خضرا کے سائے میں آقا. میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا. میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا. حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا. جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں. جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں. ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا. ہمیں بھی شاہ مدینہ
پیارا شعر ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ التماس ہے جب تک رگوں میں دنیا میں، یہ التماس ہے جب تک رگوں میں دنیا میں، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا. اور قدم قدم پہ لگا ہے تجلیوں کا ہجوم، قدم قدم پہ لگا ہے تجلیوں کا ہجوم، ذرا سنبھل کے قدم کوے یار میں رکھنا، ذرا سنبھل کے قدم کوے یار میں رکھنا، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا. اور ہماری خواہش، ہماری التجا ہے، نہ جانے کون سے لمحے میں آپ آ جائیں، نہ جانے کون سے لمحے میں آپ آ جائیں، نگاہ شوق صدا انتظار میں رکھنا، نگاہ شوق صدا انتظار میں رکھنا. حضور اپنے کرم کے حساب میں رکھنا. حضور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کی شان اقدس کی میں غلامی کرتے ہوئے یہ کلام پیش کر رہا ہوں. ملکہ کونین فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ، ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ. یہ کہیے، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ. اور حسن تیرا، حسن تیرا، حسن تیرا پہلا لاڈلا،
حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ تیرے آن تے تیری قسم تیرے آن تے تیری قسم تیرے آن تے یا سیدہ تیری قسم تیرے آن تے تیری قسم مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ ہے کہ جو انسان کو اسفل السافلین کی صف سے اٹھا کر احسن التقویم کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر سربراہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب الحمد لله المحمد والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وإطرته وأصحابه الذين ذكروا نفسا نفسا محمد 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 يا رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدًا ثم أناب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه قابل احترام ناظرین سامعین آیہ کریمہ آپ کے سامنے سورہ صاد سے تلاوت کی ہے قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان کی گرہ کشائی کروں آپ کی توجہ اس طرف چاہوں گا کہ قومیں اور ملتیں جب
ایک قسم کے حالات سے نکل کر دوسرے قسم کے حالات میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ وقت بڑا کڑا ہوتا ہے اور جگر آزما ہوتا ہے۔ ایسے میں کامیاب قومیں تو سرکار عالمیہ کے قرب کا ورد کرتی ہیں، اور جو قومیں حالات کو نہ سمجھ سکیں وہ منتشر ہو جاتی ہیں۔ ان کے پراگندہ خیالات اور منتشر خیالات انہیں خطرات کے سمندر میں ڈبو دیتے ہیں۔ آج اقوام عالم نئے انقلابات کے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں۔ ایسے میں ہم متحمل نہیں ہیں کہ ہم وقت کی نبض پر ہاتھ نہ رکھیں اور اپنے عصر حاضر کے تقاضوں کو نہ سمجھیں۔ میں اب آپ کے کریمانہ ذہن کے دریچوں پر دستک دوں گا اور توجہ چاہوں گا کہ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں انابت کا ذکر ہے۔ انابت نور ہے اور ایسا راستہ جس پر چل کر ہم کامیابی کی دہلیز کو چوم سکتے ہیں۔ آیہ کریمہ میں اولو العزم نبی اور رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا اور امتحان کا ذکر ہے۔ ارشاد باری ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا، ہم نے ان کا امتحان لیا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ان کے تخت پر ڈال دیا جسداً، ایک دھڑ یا ایک جسد۔ قابل توجہ قرآنی الفاظ اور کلمات ہیں کہ ثم اناب، حالات کی زلزلہ سامانیوں کو دیکھ کر سلیمان امتحان کو سمجھ گئے تو آپ نے انابت کا راستہ اختیار کیا۔ ثم اناب، پھر سلیمان پیغمبر نے انابت کی راہ لی۔ قال رب اغفر لی، انابت کی پہلی ڈائریکشن یہ سامنے لائی کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے پروردگار، میرے پالن ہار، مجھے معاف کر دے۔ معافی مانگنا تو پیغمبروں کا شیوا ہے۔ معافی مانگنا تو رسولوں کی خصلت حمیدہ ہے۔ معافی مانگنا تو رسولوں کا ورثہ ہے۔ معاف کریے، فدق کا باغ رسولوں کا ورثہ نہیں ہے، طلب مغفرت جو ہے وہ ورثہ ہے۔
قال رب اغفر لی، فرمایا میرے پروردگار، میرے پالن ہار، مجھے پالنے والے، تدریجاً مجھے کمال تک پہنچانے والے، مجھے معاف کر دے۔ اس میں بھی عظمت کا قرینہ دیکھیں کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں معاف کر دوں۔ اصل میں اچھے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ غلطی اکیلے برداشت کرتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ساروں کو ہمیں غلط نہیں قرار دینا چاہتے۔ وہاں تو قافلہ صالحین ہے۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد، اور مجھے ایسا ملک عطا کر جو کسی ایک کے لیے بھی مناسب نہ ہو، من بعدی، میرے بعد۔ حکمرانی، اچھا واہ واہ، پہلے طلب مغفرت، پھر مجھے ایسی سلطنت دے کہ جو کسی کو نہ ملی ہو۔ انہوں نے ریاست کے خد و خال بھی بتا دیے کہ اچھی ریاست وہ ہوتی ہے جس کا حاکم اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ یہ عنابت ہے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، وہاب ہے، وہاب ہے، تو دینے والا ہے۔ مجھے کسی شخص نے کہا کہ ہمارا داتا تو اللہ ہے۔ میں نے کہا ہمارا علی اجویری داتا ہے اور رب وہاب ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ داتا کسی سے لے کے دیتا ہے اور وہاب اپنے آپ سے دیتا ہے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، تو وہاب ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال کرتے تھے اپنے سے پہلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے میرے بھائی سلیمان کا خیال نہ ہوتا کہ انہیں دعا مانگی تھی کہ میری سلطنت جیسی کسی کی نہ ہو، تو میں شیطان کو پکڑ کر کے ستون سے باندھ لیتا، مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے پھرتے۔ رحمت عالم، رحمت للعالمین، آقا نے فرمایا کہ میں اس کو باندھ دیتا۔ حضور نے اپنی طاقت کا اظہار بھی کر دیا اور ساتھ سلیمان پیغمبر کا خیال بھی کر لیا۔ یہ شان بلاغت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ میرے پیارے، کرسی اس کو کہتے ہیں، تخت دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ویسے بادشاہ بھی دو قسم کے تخت رکھتے تھے پرانے زمانے میں۔ ایک چھوٹے پایوں والا ہوتا اور چھوٹی ٹانگوں والا تخت، اور ایک بڑا جب ہجوم طالبہ ہو، بہت لوگ اکٹھے ہوں تو پھر سٹیج تخت جو ہے وہ بڑا بناتے، جیسا ملکہ بلقیس کا تخت تھا۔ تو چھوٹے تخت کو کرسی کہتے ہیں۔ تو عمومی نشست کے لیے یہ ہوتی ہے۔ ویسے یہ کراسہ سے بھی ہے، وسیع علم کا معنی بھی رکھتی ہے۔ آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ کسی کرسی پر نہیں بیٹھتا، وہ اپنی شان کے لائق۔ یہ قرآن مجید کے متشابہات ہیں، ہم ان میں نہیں پڑھیں گے۔ چھوٹا تخت کرسی، بڑا تخت عرش، قرآن حکیم نے اس کو عرش سے تعبیر کیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسد ڈال دیا۔
ویسے ساری چیزوں کا جو وجود مادی ہوتا ہے اس کو جسم کہتے ہیں، اور صرف انسان کا وجود اس کو جسد کہتے ہیں۔ ویسے یہ تو راغب اصفہانی نے لکھا، لیکن ریاض حسین شاہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان نہ بھی ہو تو اس کے وجود کو جسد کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن حکیم نے کہا، قرآن حکیم نے جیسے کہ کہا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ ایک جسد ادھر استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیغمبر سارے انسانوں ہی کے روپ میں آتے ہیں، وہ کھانے بھی کھاتے ہیں، ہم نے ان کو جسد دیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنے دور کا ایک جو مالیاتی منظر یاد آتا ہے۔ مجھے ایک مرید ملا، کہنے لگا جی وہ وکے جا پیر ہے جی جس طرح بندہ ہاتھ بھی نہ چوم سکے۔ پیر تو وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ پکڑے جا سکے، اس کو چھوا جا سکے۔ تو یاد رکھنا، اللہ نے نبی اپنے جیسے نہیں بنائے، وہ تو لا شریک ہے۔ ان کو چہرے کا حسن دیا، زلفیں ہم بری دی، وجود اثر دیا، وہ لوگوں میں آ کے بیٹھتے تھے تاکہ لوگ اپنے دل کا رانجھا راضی کر سکیں۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید نے کہا کیا کہا، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ عُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا، عِجْلًا جَسَدًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامری سنار نے کیا کیا، سونا شونا اکٹھا کر کے، اکٹھا کرنے کے بعد ایک جسم بنایا، اس جسم کو قرآن نے جسدا کہا۔ تو میں نے کہا راغب نے کہا تو انسانی داڑھی ہی کو جسد کہتے ہیں، چونکہ قرآن نے اس کو بھی جسد کہہ دیا۔ میں نے کہا کبھی کبھی جسم جسد کے معنوں میں آتا ہے اور جسد جسم کے معنوں میں آتا ہے۔ آئیے، بڑی طویل کہانی ہے۔ تلمود کے اندر تو بہت کچھ سروپا اور کچھ بے سروپا باتیں نقل کی گئی ہیں۔ کہا یہ کیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے بہت شادیاں کی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا کہ اس سال اللہ مجھے جتنی اولادیں دے گا وہ میری مددگار ہوگی۔ آپ نے انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک کچا بچہ پیدا کیا۔ ڈرے نا، میں نہیں کہنے لگا کچا بچہ سچا بچہ، یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ تو ایک کچا بچہ، قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے ان کی کرسی پر ایک بچہ جو انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے بیفور ٹائم امیچور بیبی پیدا ہوا۔ امیچور بیبی پیدا ہوا تو سلیمان علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اصل میں میری رہنمائی کی گئی ہے کہ انشاءاللہ کیوں نہیں کہا۔ آپ نے فوراً کہا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ بیسیکلی جس طرف ہمارے اساتذہ تفسیر یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سبسٹیچیوٹ ہوتا ہے، سکسیسر ہوتا ہے، جان نشین ہوتا ہے، جان نشین اگر اچھا آ جائے تو بلے بلے، اگر جان نشین اچھا نہ ملے تو سونے۔ یہ ڈسٹرائے کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ کہا کہ ابہام یا یربہم،
یہ سلیمان علیہ السلام کا وہ بیٹا تھا جو بعد میں تخت نشین ہوا، تو اپنے گھر کی نسبت کو بھول گیا کہ میں کتنے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ دیکھیں وہاں پکڑ ہے کہ کہا گیا کہ دیکھیے جس وقت سلیمان علیہ السلام کی جان نشینی صحیح نہ ہوئی تو رب کریم نے گرفت کی کہ یہ کیسا آدمی ہے، لیکن مصطفیٰ کے گھر کی بات ہی اور ہے۔ ادھر یہ کہا گیا کہ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ادھر یہ کہا گیا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ بندہ وہ بھی پاگل ہوتا ہے جو تیلی کے تیل کو تیل نہ کہہ سکے، وہ تو مہا پاگل ہوتا ہے جو حضور کی اولاد کو یطہرکم تطہیرا نہ کہہ سکے۔ اعلیٰ حضرت دانا عالم دین تھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس پر بھی میں نے اپنی تفسیر میں کچھ باتیں لکھی ہیں کہ اصل میں اس کام کے بعد ثم انابا ثم تراخی کے لیے ہے، اور اگر ثم تراخی کے لیے ہو تو معنی یہ بنتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کیا، انابت ہے۔ تو اگر یربہام مراد ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کے بعد کا معاملہ ہوتا ہے، یہ تو ثم اناب وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ میں کوئی راز ہی تھا جس کو اللہ جانتا تھا اور سلیمان پیغمبر جانتے تھے۔ آئیے میں وہ شخص پیر بہت بڑا ہے جس کو اچھا جان نشین مل جائے، وہ استاد بہت بڑا ہے جس کو اچھا جان نشین مل جائے، اور حضور تو ہیں ہی بڑے، ان کو فاطمہ الزہرا مل گئی۔ کیا مجھے یہ لفظ کہنے کی اجازت دیں گے کہ حضور نے بار بار اپنی بیٹی کا ذکر کیا؟ یہ دراصل پہلے کے حسن کے دائروں میں جھانک کر میرے حضور نے کہا جو تمہارے مرد نہیں کر سکیں گے میری وہ عورت بیٹی کر کے دکھا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کبھی زندگی میں کسی بڑے کے سر کا تاج نہ کھینچنے کی کوشش کریں، سولی چڑھ جائیں گے۔ مصطفیٰ کریم جن کے سر پر تاج رکھیں ان کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ میرے نزدیک خلفائے راشدین بھی عظمت محب، ہم ان کے پاؤں کی خاک ہیں، لیکن اپنے حسنین کے سر پر جنت کے تاج رکھتے۔ کیا تمہیں فرق سمجھ نہیں آتی؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ساری ہے یہ آخرت کے مقابلے میں دیوار پر پڑا ہوا ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک نقطے کے جو قائد ہیں ان کو بھی سلام، لیکن اس وسیع جنت کے جو سردار ہیں اس حسن کو بھی سلام، حسین کو بھی سلام۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے میں انابت پر گفتگو کرتے ہوئے ایک حوالہ دینا چاہوں گا
ایک ہوتا ہے ایپٹیچیوڈ، ایک ہوتا ہے ایٹیچیوڈ انگریزی میں. ایپٹیچیوڈ ایک ہوتا ہے ایٹیچیوڈ. ایک نان مسلم آتھر نے حضرت علی کا ایک قول نقل کیا انگریزی میں. آپ انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں، آپ کی نظر. Two things define you: your patience when you have nothing, and your attitude when you have everything. علی said. یہ حضرت علی نے کہا. کہتے ہیں کہ کسی انسان کے صبر و استقلال کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور انسان کے رویے کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ سب کچھ ہو لیکن اس کے رویے میں عاجزی ہو. اس کے رویے میں عاجزی ہو. جناب علی کے پاس جب کچھ نہ تھا تو غور سے دیکھو، اور جب علی کے پاس سب کچھ تھا غور سے دیکھو. علی تو نہ ادھر بدلے نہ ادھر بدلے. ان کے لیے مشکل یہی تھا کہ وہ حضور کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. خلافت راشدہ کی مشکل یہی تھا. حکومت کرنی آسان ہے لیکن حضور سے وفا نبھانا مشکل ہے. میرا عنوان وفا نبھانے نہ نبھانے والے نہیں ہیں، میرا عنوان وفا نبھانے والے. سرکار سے وفا نبھائی مولا علی نے. اللہ اکبر. ایک عرض کرتا چلوں کہ امریکہ کا 9واں صدر ہیریسن، اس نے ایک جگہ بڑی دلچسپ بات لکھی. وہ کہتا ہے کہ نالج کا، علم کا جو بادشاہ ہے اور جو ریاست کا بادشاہ ہے، جب وہ مغرور ہو جاتا ہے، اس میں ضد آ جاتی ہے، تو وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے، اپنی ریاست کو بھی تباہ کرتا ہے. It's a saying of Harrison. یہ امریکہ کا 9واں صدر ہے، ٹائیفائڈ سے مرا تھا. سب سے کم وقت اس کو حکومت کا ملا، 31 دن یہ امریکہ کا صدر رہا. کیا بندہ غرور کے ہاتھوں، ضد کے ہاتھوں، ڈٹائی کے ہاتھوں مر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. آگے اس کے الفاظ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہو لوگو، تم اس بات کو سمجھو کہ جس دل میں ضد آ جائے، غرور آ جائے، تو خدا کی ایک چکی ہے. وہ کہتا ہے خدا کی ایک چکی ہے جو آہستہ آہستہ پیستی ہے، لیکن جب پیستی ہے تو بچتا کچھ نہیں ہے. خدا کی چکی پیستی ہے، پیس کے رکھ دیتی ہے. کدھر گئی بڑی بڑی سلطنتیں؟ ہارون الرشید کہا کرتے تھے کہ اے بادل جدھر چاہ جا کے برس، وہاں ہی میری حکومت ہوگی. لیکن کہاں گیا ہارون الرشید اور کہاں گئی اس کی سلطنت؟ آئیے میں عرض کروں کہ کہتے ہیں کہ انابت اس وقت آتی ہے جس وقت بندہ اپنے لوگوں کو نرمی کے ساتھ چلائے، ظلم نہ کرے ان پر. مشکل کام ہے. مولانا کے لیے مقتدیوں کو چلانا، پیر صاحب کے لیے مریدوں کو چلانا، بادشاہ کے لیے رعایا کو چلانا، معلم کے لیے شاگرد کو چلانا، اور دوست کے لیے دوست کو چلانا. مشکل کام ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا گر دیا کہ تم سب کو چلا سکتے ہو اپنے ساتھ. مجھے حضرت ابن عباس کے الفاظ یاد آئے. یہ بھی میں نے ایک انگریزی کتاب میں پڑھی. انہوں نے کہا تھا کہ جس آدمی کو ایکسکیوز می کہنا آ گیا، ایکسکیوز می، پارڈن می، معاف کیجئے
مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کہتے ہیں اس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں ہوتا. اور جو آکڑ کے کہے کہ میں کنگ ہوں اور کنگ کین ڈو نتھنگ رانگ، بادشاہ تو غلطیاں نہیں کرتے، تو وہ بچتے نہیں ہیں. خدا کی ایک چکی ہے جو انسان کو پیس دیتی ہے اور کچھ بھی نہیں چھوڑتی. عالی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چند الفاظ موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ما کان الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ. حضور نے فرمایا جس وقت کسی آدمی کے اندر نرمی آ جائے تو کہتے ہیں اس کی زندگی میں زینت آ جاتی ہے، گڈ لائف ہو جاتی ہے، آراستہ ہو جاتی ہے، خوبصورت. اور کہتے ہیں جس وقت انسان کے اندر عنف آ جائے، ڈٹائی، ضد، اس قسم کی چیزیں آ جائیں تو شان ہو، اس کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہے، عیب دار ہو جاتا ہے. ویسے ہمارے معاشرے میں اس حدیث کی تشریح کچھ معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ ہم گاڑی ہو تو اس کے ساتھ کالی لیر باندھ دیتے ہیں، مکان بنائیں تو اس پر ہنڈیاں رکھ دیتے ہیں. یعنی اس کا یہ معنی تو نہیں کہ ہمیں پیڑی چیزیں پسند ہیں. اور سونے بیچ میں ایک مکان بناؤ، اللہ کا نام لکھ کے لگاؤ، ذکر کرو اس میں. کہتے ہیں جی نظر نہیں لگتی. اور سونے جس جگہ نعت محمد آئے نظر وہاں نہیں لگتی. یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ نظر لگتی ہے. جن کو نظر نہیں لگتی آپ نے دیکھ لیا ان کا اشر کیا ہوا. جن پر نظر ٹھہرتی ہے آپ نے دیکھ لیا وہ کیسے ہوتے ہیں. حضور میں اذا اراد اللہ بآل بیت خیرا، جس وقت اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے تو فرمایا ادخل علیہم الرفق. اللہ خیر کا ارادہ کرے تو ان میں خیر داخل کرتا ہے، اگر رفق آ جائے ان میں رفق داخل کرتا ہے. اور کہتے ہیں جس وقت اللہ شر کسی گھر کو چاہے تو ان کے اندر عنف آ جاتا ہے. گرامی قدر سامعین، آئیے میں حکایاتی ادب کی طرف تھوڑی دیر بڑھوں، کہیں مشکل اصطلاحات میں نہ الجھا رہا. کہ جتنے دنیا میں کامیاب فقہاء میں امام ابو حنیفہ ہوئے ہیں، 700 سال ان کا لا رہا ہے، فقہ حنفی لا رہا ہے ریاستوں کا. کوشش بڑی ہوئی ہے. مارنے والوں نے ابو حنیفہ کو کوڑے بھی مارے، امام مالک کو بھی کوڑے مارے. کس نے مارے ہیں؟ تاریخ سے پوچھیں. کیوں مارے ہیں؟ تاریخ سے پوچھیں. لیکن امام ابو حنیفہ کا قصور تو صرف یہ تھا کہ گردن کٹ جائے گی آل بیت اطہار کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. نفس زکیہ ہوں یا ابراہیم رضیہ ہوں یا زید ہوں یا باقر ہوں یا جعفر صادق ہوں، ابو حنیفہ وہ تھے جو گردن جھکا کے رکھتے تھے آل محمد کے سامنے. چٹکی سا تو علم نہیں، پنجابی میں چونڈی علم نہیں. اخذات تے کر کلی تے چھالاں آسمان تے. اعلی حضرت نے 50 علوم کے دھنی تھے، لیکن آل محمد کے معاملے میں ان کا رویہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مقام میں نے کہا ایک آل بیت کی غلامی سے پایا، انفاق فی سبیل اللہ سے پایا، انسانی قدروں کو قوت دینے سے پایا. آپ نے حکمتوں سے ہر مسئلہ حل کیا. وگرنہ قاضی ابو یوسف جیسی شخصیت
وہ پڑھنے کے لیے نہ آئے تو امام ابو حنیفہ خود چل کے گئے. ماں باپ سے پوچھا یہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اگر مزدوری کرے تو 2 درہم کما کے لاتا، تمہاری کتابیں ہی نہیں ختم ہوتی، ہر وقت پڑھنا 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 پڑھنا. تو انہوں نے کہا چلو 2 درہم مجھ سے لے لیا کرو، اس کو پڑھائی سے نہ روکو. پھر 2 درہم دینے شروع کیے. تو کسی گھر والوں کو پتہ چل جائے صحیح کہ پیسے ملتے ہیں. وہ تھوڑے دنوں کے بعد کہا جی اور راشن مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا، شکر مہنگی، اب 2 درہم سے نہیں 10 درہم سے کام. امام صاحب نے کہا 10 درہم لے لو. سونے جو پڑھا کے پالیں ان کا قدر شناس ہونا چاہیے. جو پڑھا کے پالیں سونے ناشکری نہیں ہونی چاہیے. جو روٹی کھلائیں، جو تمہارے ماں باپ کو پالیں، شادیاں کرائیں، سر پر دست شفقت رکھیں، وہ قابل قدر ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ بڑا تھا، قابل قدر تھا، لیکن ناشکرا شخص کبھی یہ چیزیں نہیں سوچتا کہ میں نے کسی کا رزق بھی کھایا ہے. علی جناب امام صاحب نے 10 درہم، 10 سے 20 درہم بنے. پھر مسلسل غیر حاضریاں. امام صاحب پھر گئے کہ یہ اب کیوں نہیں آ رہا؟ کہنے لگے بیمار ہو گیا. تو بیمار وجود قاضی ابو یوسف کا دیکھ کے بہت قلق ہوا، ملال ہوا امام ابو حنیفہ کا. انہوں نے کہا کہ اللہ پتر تجھے صحت دے، میرے بعد تو ہی مسند تدریس پر تاجدار بن کر بیٹھے گا، تو بیمار ہو گیا. وہ ماں باپ نے یہ لفظ سن لیے، اللہ کا کرنا ٹھیک ہو گئے. امام قاضی ابو یوسف وہ ٹھیک ہو گئے تو ماں باپ نے کہا کہ جا خود پڑھا، تیرے استاد تو کہہ گیا ہے میرے بعد، تو بعد میں کیا ضرورت ہے، ابھی ابھی پڑھا. سمجھ آئی نا؟ جس وقت بہت بڑا ماما دیکھو نا کسی کا، بہت بڑا ماما دیکھ لو کہ بیچ میں سے استاد نکالا ہوا تو نہیں. میرے حضور کا امام تھا 6 ہاتھ 7 ہاتھ 12 ہاتھ، سرکار کی سنت ہے. بس توبہ کرو. پڑھانا بھی بڑا. انہوں نے قاضی ابو یوسف نے بڑا ماما باندھ کے جدھر امام صاحب پڑھاتے تھے سامنے ہی جا مسند لگائی اور کہا ادھر آؤ، میں بھی سب کچھ پڑھ گیا ہوں جو امام صاحب پڑھے. دیکھو میں اب کہنے لگا ہوں، خشک سالی، نرم، حکمت، سمجھداری امام صاحب پر ختم تھی. امام صاحب نے کہا کہ اس سے جا کے سوال پوچھو. استادوں کو بھی ڈھنگ سے سوال پوچھنا چاہیے، ڈھنگ سے سوال پوچھنا چاہیے، طریقے سے پوچھنا چاہیے، سنجیدگی سے پوچھنا چاہیے، متانت سے پوچھنا چاہیے. میں نے لہجہ نرم اس لیے کیا ہے کہ جس وقت فاطمہ الزہرا کی بحث آ جائے تو گردن چکا. ادب کرو، ادب کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ملکہ کون ہے کی نظر تم سے ہٹ جائے. جی جن کی عزت ابو بکر صدیق نے کی ہے انہیں تمہیں تھوڑا سا تو حیا ہے. چلو اگر مذکر چھوٹا ہے تو تھوڑی سی تو حیا ہے. آئیے میری طرف توجہ. وہ سامنے بیٹھ کے میں نے قاضی ابو یوسف کو کچھ نہیں کہا، میں نے نفسیات بتائی ہے، سائیکالوجی بتائی ہے. امام صاحب نے کہا ان سے جا کے سوال یہ پوچھو کہ ایک درزی کے پاس ایک بندہ کپڑا لے کے آیا، قمیض لے کے آیا، کہنے لگا کہ بدن میرا بڑا ہے، قمیض چھوٹی ہے، یہ ذرا ٹھیک کر کے دے دو میرے ماپ پر. تو یہ اگر جواب دے کہ قمیض کے معاملے میں، پھر پوچھو مانگو اس سے کام کیا یا نہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ مالک گیا جا کے کہا کہ میری قمیض، اس نے کہا کوئی قمیض شمیز تھی.
یہ درزی بھی بڑے نیکبخت ہونے تے درزیاں دے پتر بھی بڑے نیکبخت ہونے. یہ جناب انہوں نے کہا کہ کوئی قمیض نہیں. اب امام ابو حنیفہ نے کہا کہ پولیس بلائی تو پولیس بلا کے پوچھا تو انہوں نے قمیض ادھر ہی سے درزی کی دکان سے برآمد کر. چوری کی برآمدگی. امام صاحب نے کہا اب بتا کہ درزی نے کام کیا ہے اجرت لازم آئے گی یا نہیں لازم آئے گی؟ اگر یہ کہے اجرت لازم آئے گی تو کہو نہیں ٹھیک. اگر کہے کہ اجرت لازم نہیں آئے گی تو کہے یہ بھی نہیں ٹھیک. اللہ 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 اللہ. اب مسئلہ بن گیا امام قاضی ابو یوسف کے لیے. انہوں نے کہا 10 پہلے تینوں بھیجا کس نے؟ انہوں نے کہا وہ سامنے جو بیٹھے انہوں نے بھیجا. وہ اٹھ کر کے آئے اور آ کے کہا استاد جی ایک مسئلہ ہے جی. امامہ اتار دیا. یہ بھی آج یہ غریب نواز تیلیوں کی ٹوپی پہنتے تھے لیکن بڑے بڑے اماموں والے ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے. قدموں میں بیٹھتے. امام صاحب نے بہت دھیرے لہجے سے کہا کہ پتر اتنے دن کے بعد آیا ہے تو آپ شیخ ہو گئے ہو. سنا ہے اس تو شیخ ہو گئے ہو تو خود ہی جواب دو پتر. مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ امام قاضی ابو یوسف نے کہا جی استاد جی غلطی جی ہوگی. دعا کرو آج کل بھی لوگوں نے اللہ توفیق دے کہ ان استاد جی غلطی ہوگی. اندر جس وقت ڈیٹائی آ جائے تو یہ بات پیدا نہیں ہوتی. اللہ اکبر. انہوں نے کہا جی مسئلہ تو بتائیں. میں ساری زندگی نہیں پڑھاؤں گا جب تک آپ دنیا میں نہیں پڑھاؤں گا. آپ سے پڑھوں گا. پھر امام صاحب نے کہا کہ کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے. دیکھیں اگر درزی نے کام کر دیا ہے قمیض صحیح فٹ کر دی ہے تو پھر اس کو اجرت ملے گی. اگر کام نہیں کیا ہے تو اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. وہ چھپانے کی نیت کر لی ہے اس لیے اجرت نہیں ملے گی. اس کے بعد قاضی ابو یوسف نے پھر ساری زندگی امام صاحب کی چوکی کی دروازے کی. اور پتہ ہے کہ اہل بیت سے پھر تعلق کیا بنا؟ امام موسیٰ کاظم کے قدموں میں کہا مجھے دفناؤ. وہ امام موسیٰ کاظم سمجھے نہیں ہو کون ہو؟ فاطمہ کے بیٹے حسن حسین. حسن حسین میں سے حسین کا بیٹا زین. زین کا بیٹا باقر. باقر کا بیٹا جعفر صادق. جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ کاظم. اگر قاضی ابو یوسف کو موسیٰ کاظم کا حیا یہ تھا تو فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہوگا؟ توجہ کا طالب ہوں. پھر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے نا بچہ ایک ماہر نفسیات لکھتا ہے جو خاندانی بندہ ہے جس کی اندر اصیل ہے وہ بندہ نسبتوں کی قدر کرتا ہے. اگلے دن پروفیسر ڈاکٹر طاہل قادری صاحب کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ باقی باتیں بعد میں ان کے عقیدت مندوں سے معذرت کے ساتھ کہوں گا. میں ان کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہا. میں عقیدہ بتا رہا ہوں ان کو. وہ کہنے لگے جی باقی باتیں ساری بعد میں کریں گے. شاہ جی صاحب ایک وعدہ کرنے کہ اپنے بابا سے کہنا کہ یہ ہم سعیدوں کے دروازے کا کتا ہے. میں تو لرز گیا. میں کانپ گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو عاجز آدمی ہوں, چھوٹا آدمی ہوں, مسکین ہوں. انہوں نے کہا آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ ہمارے سرپرست ہیں. بڑی محبت کی باتیں ہوئی. دیکھو ادھر میری طرف. بارش جس وقت ہوا کے ساتھ ملتی ہے نا, میری طرف دیکھو, بہار کا رنگ جس وقت جمتا ہے
تو سارے رنگ کہیں سے اڑ کے آتے ہیں، سارے جفیاں ڈال لیتے ہیں، وہ دھنک بن جاتی ہے، وہ قوس قزح بن جاتی ہے۔ یاد رکھو نیا دور آ رہا ہے، پرانی صف بندیاں ختم ہوں گی اور نئی صف بندیاں ہوں گی، اور نئی صف بندیاں آل محمد کی بنیاد پر ہوں گے۔ نئی صف بندیاں آل رسول، آل محمد، تیری بچہ جس وقت، میں عرض کرتا تھا، بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے نا، علماء نفسیات لکھتے ہیں پہلے 2 سال صرف اس کو دودھ کی فکر ہوتی ہے۔ تو میں دودھ، میری ماں کے طرح میں نے دودھ پینا ہے، گھر ماتم بھی ہو تو بچے کو دودھ ہی یاد آیا ہوتا ہے۔ اس کا مرکز تصور جو ہے وہ دودھ اپنی غذا ہوتی ہے۔ جب اگلے 2 سال آتے ہیں تو وہ دودھ سے نکل کر کے وہ پیشاب وغیرہ کی فکر کرنے لگ جاتا ہے کہ پھر اس کا دودھ، اس کی غذا، تھوڑی تھوڑی وہ روٹی کھانے لگ جاتا ہے، تو وہ جناب وہ ماں اس کی صفائی کی فکر کرتی ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے ہلکی دردیں کیا ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے۔ پھر 2 سال گزرتے ہیں تو اگلے 2 سال جب آتے ہیں تو اس کو جنس کی تمیز اندر سے انگڑائی لیتی ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے۔ بالکل 7 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں جب بچہ جائے، یاد رکھنا 5-6 سال سے لے کر وہ نازک وقت ہوتا ہے، اس کی چوکی ہونی چاہیے۔ وہ ویلیم لکھتا ہے کہ جب اگلا سال آتا ہے تو وہ بچے کے اندر نشو و نما کا ٹائم ہوتا ہے، وہ صرف روٹی، جنس اور ان چیزوں کو نہیں سوچتا، اس کے اندر اس کی جین جو ہے وہ زور مارتی ہے، اور زور مارنے کے بعد اس کو احساس دلاتی ہے میرا ابا یہ ہے، میری امی یہ ہے، اور کہتے ہیں وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جو بڈھا بھی ہو جائے تو اس کو اپنی اصل یاد رہے۔ مسلمانوں میں اصلی وہی ہے جس کو فاطمہ الزہرا یاد رہتے ہیں، اس کو ایسا نہ نہیں کری میں ماں باپ نے تمہیں کیا سکھایا، اساتذہ نے تمہیں کیا پڑھایا کہ یہ زہرا پاک، یہ بطول پاک، یہ تو وہ عظمت کا آسماں ہے کہ جن کو دیکھ کے حضور بھی کھڑے ہو جاتے تھے، حضور بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ عزت اور تکریم کا عالم یہ ہوتا۔ میرے پیارے دوستو، پھر میں آپ کی توجہ چاہوں، یہ کیا ہے؟ اب منٹوں کا خطاب رہ گیا ہے بلکہ سیکنڈوں کا، تو میں آخری بات بتاؤں، وہ سونے ایک بار بندہ پھر جمے نہ پیدا ہو تو وہ شیخ سعدی نہیں بنتا۔ اتنا لائق، اتنا عظیم، کہتے ہیں فلسفہ اخلاقیات کے اندر جو مقام شیخ سعدی کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہ ہو سکا، وہ اخلاقیات اور ایتھکس کی دنیا کا مرکز۔ لیکن شیخ سعدی بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ منو دست و دامن آل رسول، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ۔ فاطمہ الزہرا تو آسماں ہیں، وہ بنی فاطمہ کو یاد کرتے ہیں، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ ہاں احباب کرام، بہت ساری باتیں ہو گئیں، لیکن انابت کا گلستان میں پھر نہ گھوم سکا اور پوری طرح گل چینی نہ کر سکا۔ انشاءاللہ اگلے پیر کو بھی حج کا مرکزی اور روحانی کردار اور انابت، میں نے حج کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کرنا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حج کے اندر کیا کیا قرینے ہیں۔ بس آخری لفظ آج کے میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اگر ہاجرہ کی یاد میں دیوانہ ہو کر کے
اگر صفا اور مروہ کے چکر کاٹے جا سکتے ہیں تو فاطمہ کو نہیں یاد کیا جا سکتا؟ زہرا بطول کو نہیں یاد کیا جا سکتا؟ بخت والا بندہ ہی ان سے محبت کرتا ہے، اور عقیدت 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 اور محبت کے لیے وہ اشکبار ہوتا ہے۔ جو ان کے لیے اشکبار ہوتا ہے وہ خوشبو بار ہوتا ہے، اور جو خوشبو بار ہوتا ہے جنت اس کی میراث بن جاتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں جناب نوشاہی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تقی جواد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اصل میں نوشاہی صاحب ہی برج ہیں میرا، کہ جو پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ربط کا ذریعہ بنے۔ انشاءاللہ العزیز میرے نزدیک کسی کی دشمنی نہیں ہے، میں انٹرنیشنل لیول پر جو حالات بن گئے ہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ طاہر القادری کی اور میری محبت جو ہے کوئی اچھا راستہ تلاش کر سکتی ہے۔